السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم حدیث نمبر 11، جو اربعین نووی کی حدیث نمبر 11 ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان آپ کے سامنے ہے کہ الاخذ بالیقین والبعد عن الشبہات، کہ یقین کو لینا اور شبہات سے دوری اختیار کرنا۔ عن ابی محمد الحسن بن علی ابی طالب صبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانته رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك، رواہ الترمذی والنسائی وقال الترمذی حدیث حسن صحیح۔ ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، صبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانته، سیدنا ابو محمد حسن بن ابی طالب، حسن بن علی بن ابی طالب، یہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، جو سیدنا حسین کے بڑے بھائی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یہاں پہ دیکھیں کہ لفظ استعمال ہے وریحانتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا تھا، سیدنا حسن اور حسین کے بارے میں، کہ یہ دونوں میرے دنیا میں پھول ہے، خوشبودار پھول۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے بڑا پیار کرتے تھے، فضائل ان کے بہت زیادہ ہیں، اور اس پہ ہمارا چونکہ یہ موقع نہیں ہے۔ بہرحال پہلے حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ان کا تھوڑا سا آگے، تھوڑا مختصر تعارف آگے آ رہا ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ بات حفظ کی، یاد کی، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، دع ما یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال رہی ہے، الی ما لا یریبک، اس چیز کی طرف جو شک میں نہ ڈالے، یعنی شک والی چیز کو چھوڑ دو اور یقین والی چیز کو لے لو۔ جس چیز پہ تمہیں یقین ہے نا، اس کے اوپر ہی قائم رہو، اگر کسی چیز میں شک ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ اس کی ہم آگے مثالیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ان کا ہم مختصر سا تعارف کرتے ہیں، جو حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ اوپر یہ حدیث کے الفاظ میں بھی آ گیا کہ سبط رسول اللہ، سبط کہتے ہیں نواسے کو عربی میں۔ سبط کا لفظ جو ہے وہ نواسے کے لیے، اور حفید کا لفظ جو ہے وہ پوتے کے لیے بولا جاتا ہے، جو بیٹے کا بیٹا ہوتا ہے۔ تو بعض اس میں فرق کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ایک ہی بات ہے، یعنی جو آپ کی اولاد ہو اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی سیدہ فاطمہ، یہ ان کے بیٹے تھے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا جو کنیت تھی وہ تھی ابو محمد اور امیر المؤمنین، کیونکہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، تو اس کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے۔ تقریباً 6 ماہ خلیفہ رہے، اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی خلافت جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، اور خلافت ان کے سپرد کر دی تھی۔ ان کے بارے میں کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں جو ہیں میرے، یعنی حسن اور حسین، یہ سید و شباب اہل الجنہ، جو جنت کے نوجوان ہیں ان کے سردار ہیں۔ اسی طرح ان کی جو شکل و صورت تھی، کانا شبیہا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا چہرہ بہت زیادہ ملتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ان کو دیکھ کے صحابہ باز کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی، جیسے کہتے ہیں نا، چہرہ کافی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا تھا۔ ولیدہ منتصف شہر رمضان، یہ نصف رمضان جو ہوتا ہے نا، تقریباً 14-15 روزے سمجھ لیں، اس میں یہ پیدا ہوئے 3 ہجری میں۔ وصار خلیفۃ للمسلمین بعد ابی، تو اپنے باپ کے بعد یہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی بنے۔ لکنہ تنازل بها لمعاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ حقنا لدماء المسلمین، مسلمانوں کو خون ریزی سے بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جو خلافت تھی وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی۔ ان کے جو فضائل ہیں، مناقب ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور یہ 49 ہجری میں فوت ہوئے۔ بعض نے ان کی ڈیٹ جو ہے تاریخ وفات مختلف بھی بتائی، بہرحال ودفین فی البقیع، اور یہ جو مقبرۃ البقیع ہے، جس کو ہمارے ہاں لوگ جنت البقیع بولتے ہیں، جہاں
10,000 سے زیادہ صحابہ جو ہے وہ مدفون ہیں، جس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے، جو مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہی ہے، تو یہ وہیں پہ دفن ہے۔ ان کے کئی فضائل ہیں، لیکن جیسے اوپر ہم نے ایک پڑھا کہ یہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے جنت میں، اسی طرح ان کے بارے میں ان کی ایک فضیلت جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی وہ یہ تھی کہ یہ میرا جو بیٹا ہے یہ سردار ہے، اور سرداری کی ایک جو وجہ یا فضیلت یہ بتلائی کہ یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ہے وہ اختلافات ہوئے، کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بنو امیہ کے تھے، اور جب ان کی شہادت ہوئی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص کا مطالبہ کیا کہ ان کا جو قاتلین ہیں ان کو قتل کیا جائے۔ اب حالات ایسے تھے سیاست کے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فوراً سے وہ قصاص لینا مناسب نہیں سمجھتے تھے، لیکن ادھر سے مطالبہ بڑھتا گیا اور معاملات ایسے ہو گئے کہ لڑائی جھگڑے تک پہنچے۔ بہرحال جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، عبد الرحمن ملجم اس کا نام تھا جس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، تو آپ کی شادی کے بعد جو ہے نا وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تقریباً 6 ماہ خلیفہ رہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور خلافت ان کے سپرد کی۔ یہاں صرف ایک نقطہ میں ذکر کروں گا کہ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ سیدنا معاویہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کلام کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایسا کلام کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے، اور بڑا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اہل بیت کے بڑے ماننے والے ہیں، تو ان کے اہل بیت سے محبت اگر آپ نے جاننی ہو یا سمجھنی ہو تو اس کے لیے صرف یہ ایک واقعہ ہی انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ سیدنا حسین کا ذکر تو بہت کرتے ہیں، واقعہ کربلا کا، کیونکہ اس میں انہوں نے غم پلانا ہوتا ہے، رونا پیٹنا جاری کرنا ہوتا ہے، تو یہ تو بہت زیادہ ہوتی ہیں باتیں، لیکن جو ان کے بڑے بھائی ہیں جو سیدنا حسین سے افضل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا حسین سے زیادہ افضل ہیں سیدنا حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک تو یہ بڑے بھائی تھے، دوسرا خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، امیر المومنین بھی رہے ہیں، اور تیسرا جو ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا یہ سردار ہے اور یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، تو اس کو رسول اللہ نے ان کی منقبت ان کی تعریف میں یہ بات کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی پیشنگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی بالکل ویسے ہی ہوا، تو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح ہوئی سیدنا حسن کی وجہ سے، اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے خود جو ہے نا وہ خلافت سیدنا امیر معاویہ کے سپرد کی۔ ہم لوگ وہ آج کل بدقسمتی سے ہے کہ پہلے تو کچھ روافظ کے گروہ جو تھے وہ سیدنا معاویہ کے بارے میں الٹا سیدھا بولتے تھے، اب ہمارے اپنے لوگوں میں سے بھی بعض لوگ جو ہے نا اس بد زنی کا شکار ہو گئے، تو ایسے لوگوں کو صرف اس ایک حدیث کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو سیدنا حسن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار اور دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ایک سردار بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوت نواسا ہو اور امیر المومنین بھی رہا ہو، وہ خود ایک سیدنا معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر رہا ہے، ان کے خلاف خلافت ان کے سپرد کر رہا ہے، اور خلافت سپرد کرنے کے 20 سال تک، 20 سال سیدنا معاویہ امیر المومنین رہے ہیں، 20 سال وہ گورنر رہے ہیں، یعنی ان کی ٹوٹل جو اگر آپ دیکھیں جو ان کی حکومت ہے وہ 40 سال کی بنتی ہے، 20 سال گورنر رہتے ہیں اس کے شام کے، جن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور بھی آتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی وہ وہاں پہ شام کے گورنر تھے وہ امیر معاویہ، اور پھر ان کے بعد جو ہے وہ خود سیدنا حسن نے خلافت ان کے سپرد کی۔ تو اگر نعوذ باللہ ان کے معاملے میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کا ایک بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہو، ان کی زندگی ہی جو ہے نا وہ اسلام کے لیے قربانی کے لیے بنی ہے، انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں ہر طرح کے معاملے، وہ کیسے ممکن ہے کہ سیدنا معاویہ کو وہ خلافت سپرد کر دیں اگر وہ اس کے حقدار نہیں تھے؟ تو یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو ان لوگوں کا نام لے کے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں کہ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تو ان کے فیصلے پہ اعتراض کر رہے ہیں آپ لوگ، اور دوسرے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو یہ بھی اہل بیت میں سے ہی ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے جب ایک بندے کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی اور خلافت بھی سپرد کی، اس کے بارے میں اب ان کے فیصلے پہ اعتراض کر رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ صحابہ کے بعض آپس کے اختلافات کو لے کے امت میں اختلاف ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایک صحابی کو بڑا بنا دیا، دوسرے کو جو ہے وہ برا بنا کے پیش کیا جاتا ہے، یہ ایسی حقیقت نہیں ہے، اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔
اور احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ایسی بات کر رہا ہے تو در حقیقت وہ جو نوجوانوں کے سردار ہیں ان کے فیصلے پہ اعتراض کر رہا ہے، اور اس فضیلت پر انکار کر رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بتلائی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا نام لے کے اپنا چورن بیچنے والے جو لوگ ہیں ان سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچا کے رکھیں۔ اب اس کے مطلب میں نے پہلے ہی بتا دی کہ سبت جو ہے نا ہوا ولد الولد، یعنی اولاد کا جو اولاد ہوتی ہے اس کو سبت بولا جاتا ہے، اور بعض اہل علم نے اس میں فرق کیا کہ سبت جو ہے وہ نواسے کے لیے بولا جاتا ہے، اور حفید ایک لفظ ہوتا ہے، ہا فا یا الدا یا دال، یہ جو ہوتا ہے وہ پوتے کے لیے بولا جاتا ہے۔ دا ما یریبک، دا ما تشک فیہ من الشبہات، یعنی جو تمہیں شک میں ڈالنے والے شبہات ہیں ان کو چھوڑ دو، الا ما لا یریبک الا ما لا تشک، یعنی اس چیز کی طرف چلے جاؤ جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی، جس پہ تمہیں یقین ہے، من الحلال البین، جو واضح حلال ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کو کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، تو جس چیز کے بارے میں کنفرم ہے نا کہ حلال ہے وہ آپ کھاؤ پیو، جس کے بارے میں شک ہے اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے اس کو چھوڑ دو، کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو شبہات میں ڈالنے کی۔ آگے مزید اس کی کچھ مثالیں ہم پڑھیں گے۔ اس حدیث کے جو فائدے ہیں ان میں یہ کیا ہے، ما یستفاد من الحدیث، ایک تو فائدہ تو یہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے جو شک اور شبے میں ڈالنے والی چیز ہے، اور جس میں شک نہ ہو اس کو پکڑنا چاہیے، اس کے اوپر چلنا چاہیے انسان کو۔ دوسرا اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بندہ شک والی چیز کو چھوڑتا ہے نا وہ اس کے نفس کو راحت ملتی ہے، سکون میں رہتا ہے وہ بندہ، اضطراب کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ جو بندہ شک کے پیچھے چل رہا ہے نا وہ ہر وقت اس کے دماغ میں شک ہی چل رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ کبھی ہاں نہ نہ، وہ یعنی عجیب و غریب کی اس کی کیفیت رہتی ہے، تردد کا شکار رہتا ہے۔ لیکن جو بندہ ایسی چیزوں سے دور رہتا ہے وہ سکون میں رہتا ہے، تو اس میں ایک جسمانی فائدہ بھی ہے کہ انسان کا نفس بھی مطمئن رہتا ہے اور سکون رہتا ہے۔ دوسرا ہے کہ اگر لوگ اپنے جو ضمیر ہے نا ان کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک ضمیر نامی چیز رکھی ہے، یعنی جو انسان جب بھی کوئی بات ایسا کوئی معاملہ کرنے لگتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انہوں نے پوچھا کہ گناہ کیا ہے، شاید اس آگے آ بھی جائے وہ کہ، تو آپ نے میں کہ وہ جو تیرے سینے میں کھٹکا پیدا کرے، تو برا کام کوئی بھی کرے نا، جو بندہ فطرت سلیمہ پہ ہوتا ہے نا، جب بھی وہ کوئی گناہ کرتا ہے یا کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر ایک چیز آواز آتی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ سچ بولتے ہوئے انسان بالکل کانفیڈنس کے ساتھ بندہ سچ بول رہا تو اس کو کوئی یہ چیزیں پرابلم نہیں ہوتی، لیکن جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، تاکہ بچہ بھی جو ہے نا وہ بھی ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے چھپ کے کام کرے، یہ چیز اس کے اندر کس نے ڈالی ہے، کیونکہ وہ فطرت کے خلاف کام کرنے لگ رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو فطرت کے عین مطابق چیزیں ہوتی ہیں ان پہ وہ کوئی بھی چاہے بچہ ہو بڑا ہو وہ آرام سے رہتا ہے۔ تو جہاں جو بندہ بھی اپنے ضمیر کا خیال رکھتا ہے، اس کو مارتا نہیں ہے نا، جس کے اندر ضمیر زندہ ہوتا ہے، تو ان کے جو دل ہے، جو نفس ہے وہ مطمئن رہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ اگر لوگ جو ہیں لو راع الناس ضمائرهم وابتعدوا عما لا تطمئن الیہ نفوسهم لطہرت مجتمعات، اگر لوگ جو ہے نا اپنے ضمیر کا خیال رکھیں اور ہر اس چیز سے دور ہو جائیں جو ان کے نفس کو مطمئن نہیں کرتے، تو ہمارا جو مجتمع، جو ہمارا معاشرہ ہے نا وہ پاک ہو جائے گا۔ اصل یہی چیز ہوتی ہے، بعض لوگ ہوتا ہے کہ انسان غصے میں آ کے کوئی قدم اٹھا لیتا ہے تو پھر بعد میں آپ ایسے مجرموں کے آپ انٹرویو سنیں وہ کہتے ہیں جی میں غصے میں تھا، میں بڑا، میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے۔ ایسے کئی مجرم ہوتے ہیں کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، افسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سسٹم رکھا ہے کہ جیسے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے نا اس کے اندر آواز آتی ہے کوئی نہ کوئی، اللہ کہ کوئی بندہ بہت زیادہ ہی جس کا دل ہی سیاہ ہو چکا ہو اس کی آواز شاید مر جائے، ورنہ جس کے اندر تھوڑی سی بھی ایمان ہو، باقی جب کوئی غلط کام کرا اکیلا ہو یا لوگوں کے درمیان میں ہو کہیں پہ بھی ہو، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں اس کے اندر سے ہی آواز آ جاتی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آتا ہے کہ نیکی کے بارے میں کہ نیکی کر کے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جب برائی ہوتی ہے تو انسان کے دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے، تھوڑی گھبراہٹ آتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہر جو جس کی فطرت سلیم ہے وہ اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شبہات سے بچنا جو ہے نا یہ فضیلت والا کام ہے، جو بندہ یہ بچتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صاحب فضیلت ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے کچھ نہ کچھ، یا وہ خود بھی مطمئن رہتا ہے۔ اسی طرح المؤمن التقی لا يرتاح ويطمئن الا الى الحلال المحض، جو بندہ متقی پرہیزگار مومن ہوتا ہے نا وہ صرف اور صرف حلال کے اوپر ہی اکتفا کرتا ہے، اسی پہ وہ راضی رہتا ہے، اسی پہ اس کو سکون ملتا ہے۔ یہ مومن اور متقی بندے کی نشانی ہے کہ وہ صرف حلال چیزوں پہ ہی خوش ہوتا ہے، حرام کی طرف جانے کے اس کی طبیعت جو ہے نا وہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم کسی نجاست کو دیکھتے ہیں تو ہم ناک پہ
اس کی بدبو کی وجہ سے ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، رومال رکھ لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کی نجاست، اس کی بدبو سے آوازاری ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ہم بدبو کو محسوس کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ متقی اور مومن ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی یا اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر راضی نہیں ہوتا، اس کو ان سے کراہت آتی ہے، نفرت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو حلال چیز ہوتی ہے اس پہ اس کو سکون محسوس ہوتا ہے، حلال کاموں میں وہ سکون محسوس کرتا ہے، اور گناہ والے کاموں میں اس کو آوازاری، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ وَأَمَّا الْفَاجِرُ فَلَا تُصِيبُهُ رِيبَةٌ فِي الْحَرَامِ فَضْلًا عَنِ الشُّبُهَاتِ۔ جو فاجر بندہ ہے، گناہ گار ہے، فاسق ہے، دن رات گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، تو اس کو حرام کام میں کیا شک ہونا؟ وہ تو جو یعنی کسی چیز میں شبہ کیا کرنا، اس کو تو حرام کرتے ہوئے بھی کوئی شرم نہیں آتی۔ یعنی ایک تو شبہ ہے نا کہ یہ کام حلال ہے یا حرام ہے، یا یہ کھانا حرام ہے کہ حلال ہے، اس پہ تو کیا اس نے پریشان ہونا، وہ حرام کرتے ہوئے بھی اس کو شرم نہیں آتی، وہ حرام کام بھی بالکل ایسے کر رہا تھا جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ مومن ہے، جس کے اندر ایمان ہے، تھوڑا ہی ہو چاہے، وہ پریشان ہوتا ہے، وہ کوئی بھی گناہ والا کام ہو، اللہ کی نافرمانی والا کام ہو، اس سے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسے بچے، اور وہ نفرت کا شکار ہوتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، اس ایسے کام سے آوازاری اس کے اندر آ جاتی ہے، ایسی محفل میں اسے بیٹھنے کو مناسب نہیں سمجھتا۔ اسی طرح ایک اور فائدہ جو اس حدیث میں ہے کہ ينبغي أن يحرص المسلم على الوصايا المفيدة ويتمثلها في حياته، کہ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ایسی جو وصیتیں ہیں، ایسی نصیحتیں، ان کے اوپر عمل کریں، ان کو سیکھنے کی کوشش کرے، جہاں پہ بھی اس کو ملے اس کو وہ لے، اور اس کے اوپر کوشش کرے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی۔ اس کی چند ایک مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ یہ جو حدیث ہے اس کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے نا، وہ وضو کرتا ہے وضو کر کے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اب نماز پڑھنے کے بعد اس کو خیال آ رہا ہے کہ میں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے کہ وضو کے بغیر۔ اب اس کو یہ تو پتا ہے کہ میں نے وضو کیا تھا، لیکن اب اس کو یہ وسوسہ آ گیا، یہ شک ہو گیا کہ شاید اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا۔ تو یہ جو شک آ رہا ہے، اس کو چھوڑنے کا حکم ہے کہ اب آپ نے نماز پڑھ لی، اصل کیا تھا؟ اصل جو یقین والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وضو کیا تھا، یہ تو یقین والی بات ہے نا۔ تو اس پہ اوپر اعتماد کرنا، اور وسوسے کو چھوڑ دینا، شک کو چھوڑ دینا۔ اسی طرح کوئی بندہ کسی ایسی جگہ پہ گیا جہاں پہ کوئی اس کے سامنے ایسے کھانے والی چیز ہے جو اس نے کبھی نہیں دیکھی یا اس کو پتہ نہیں ہے، شک ہے کہ یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے، تو اس کو چھوڑ دے۔ اگر اس کو یقین ہو کہ یہ حلال ہے تو پھر وہ شک والی چیز کو چھوڑ دے، لیکن اگر اس کو شک ہے تو پھر وہ شک والی چیز کو چھوڑے، جس چیز کے اوپر اس کو یقین ہے وہ کام کرے۔ اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے بندہ جب طواف کر رہا ہوتا ہے بیت اللہ کا، تو چکر کاٹنے کے بعد جو ہے نا اس کو شام میں پتہ چلتا ہے کہ، یا بعض اوقات اس کی گنتی مکس ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں نے 6 چکر لگائیں گے، 7 لگائے ہیں، کنفرم نہیں، بھول جاتا ہے، یا اس کو شک ہے کہ 7 لگائیں گے 6۔ تو اب 6 تو کنفرم ہے نا، اس کو اصل جو اختلاف ہے وہ ہے 7واں لگایا تھا کہ نہیں لگایا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، 6 جس کے اوپر اعتماد ہے، یقین ہے کہ 6 تو کنفرم ہے، 7ویں کے بارے میں اس کو شک ہے، تو پھر وہ 7واں چکر پورا کر لے۔ لیکن اگر اس کو یہ کام کرنے کے بعد آ رہا ہے شک، یقین نہیں ہے، تو پھر یہ ایسے وسوسے جو ہوتے ہیں ان کو انسان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ایسے بعض کا تو ہوتا ہے کہ انسان، شیطان جو ہے نا وہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے وضو کیا تھا کہ نہیں، یہ اس کو پتہ ہے میں نے وضو کیا ہے، اب وضو کرنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ پتہ نہیں وضو ٹوٹ گیا ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ تو اس کو پتہ نا میں نے کیا ہے، وضو کیا تھا، پھر ہی میں جا رہا تھا۔ ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ وضو کر کے نکلتے ہیں، مسجد کی طرف جاتے ہیں، مسجد میں جا کے ان کے ذہن میں یہ وسوسہ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں ہے۔ تو ایسے وسوسے کو چھوڑ دینا چاہیے، جو یقین ہے، جس پہ آپ کو یقین ہے کہ میں نے وضو کیا ہے، اس پہ اعتماد کرتے ہوئے نماز پڑھیں، اور اگر پھر بھی آ رہا ہے تو اعوذ باللہ پڑھیں، کیونکہ بعض کا شیطان جو ہے نا اس قسم کے وسوسے ڈال کے انسان کو گمراہی میں ڈالتا ہے۔ تو یہ بہرحال آج کی حدیث یہی ہے، اس کے بعد بھی حدیث ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے، ہے وہ بھی مختصر ہی ہے، زیادہ لمبی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے وہ پڑھیں گے کہ وہ ہر اس چیز کو اپنانا جو آپ کو فائدہ دے، اور جو آپ کے لیے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں، اس کو چھوڑنا، اس کے چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو کچھ ہم نے سنا اور سنایا ہے، اس پہ اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی، اپنے ناراضگی والے کاموں سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔